مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست اپنے خالق اپنے مالک سے، اپنے پیغمبر اپنے رسول سے ٹائم مینجمنٹ، وقت کو صحیح استعمال میں لانے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعے کی اس نشست میں ہم ٹائم مینجمنٹ کو سمجھیں گے لفظ عمر کی روشنی میں۔ العمارہ کے مقابلے پر ہے خراب۔ خراب کہتے ہیں تباہی کو، بربادی کو، ویرانے کو۔ اس کے مقابلے میں العمارہ کا مطلب ہے آباد ہونا، آباد کرنا۔ اسی سے عمر کا لفظ ہے، عمر کا لفظ ہے۔ اس مدت کو کہا جاتا ہے عمر یا عمر جب بدن کے ساتھ حیات ہو، جب بدن کے ساتھ روح ہو، تو اس پوری مدت کو عربی میں عمر یا عمر کہا جاتا ہے۔ اور گہرے انداز میں اگر اس لفظ کو ہم سمجھنا چاہیں تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 44 میں رب العالمین نے فرمایا ہے فطال علیہم العمر، جس کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دیتے ہوئے مکہ کے اندر ایک زمانہ بیت چکا ہے، ایک وقت گزر چکا ہے، اور کفار مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تسلیم ہی نہیں کر رہے، بلکہ وہ آپ سے عذاب کا تقاضا کر رہے ہیں، وقوع قیامت کا تقاضا کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ پھر رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے کے عذاب سے بچانے کے لیے کیا ان کے کچھ اور خدا بھی ہیں؟ اور اگر انہوں نے اپنے مزعومہ عقائد کے تحت خدا کے سوا کچھ اور خدا بنا رکھے ہیں جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے، تو یاد رکھیں وہ مزعومہ ان کے خدا خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، تو انہیں کس طرح وہ اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گے؟ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اعراض اور استکبار کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتی طال علیہم العمر، کہ ہم نے دنیا کا مال و متاع اس سے انہیں نواز دیا ہے، یہ داد عیش اس مال و متاع کے اندر دے رہے ہیں، اپنی عزت کو، اپنے اقتدار کو آبائی وراثت سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارا موروثی حق ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں نے آباء و اجداد سے ملے ہوئے عزت اور وقار نے ان کو گھمنڈی بنا دیا ہے، اس لیے یہ آپ کی دعوت کے مقابلے میں سر اٹھا کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو طال علیہم العمر کا معنی ہوتا ہے لمبی مدت کا مل جانا، طویل عرصے کا مل جانا۔ لغوی معنی جان لینے کے بعد اللہ رب العالمین قرآن میں یہ بات کہہ رہے ہیں عمر چاہے تھوڑی ملے زیادہ ملے، وقت تمہارے پاس تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ سب رب العالمین کا فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ چھوٹی عمر ہو یا بڑی عمر ہو، علم الہی کے اندر وہ عمر طے شدہ ہے۔ اب جب رب العالمین نے اپنے فیصلے سے اور اپنے علم سے ایک عمر ہمیں دے دی ہے
یہی وہ عمر ہے، یہی وہ وقت ہے، یہی وہ زمانہ ہے جس کو ہم نے بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے اور جس کے لیے ہم خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے دل دماغ کی حضوری کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے اور اپنے خالق اور مالک سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ سورہ فاطر، بیٹا ان لوگ کو نا پیچھے بھیج دیں، بہت ڈسٹرب کر رہے ہیں مجھے، سب جتنے ہی بیٹھے ہیں نا یہ بچے بہت ڈسٹرب کرتے ہیں مجھے، آپ پیچھے چلے جائیں وہاں سب سے آخر میں۔ سورہ فاطر اس کی آیت نمبر 11 میں رب العالمین فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے آدم کو مٹی سے بنایا، نسل انسانی کو نطفے سے چلایا، تمہیں مرد اور عورت کے جوڑے میں تخلیق کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کو بنانے والے ہم، انسانوں کے گھروں کو بسانے والے ہم ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسانوں کی عمروں کا معاملہ کسی اور پر چھوڑ دیں، انسانوں کے رزق کا معاملہ کسی اور پر چھوڑ دیں، انسانوں کی افزائش نسل کا معاملہ کسی اور پر چھوڑ دیں؟ پھر رب العالمین کہتے ہیں کوئی عورت حاملہ ہو، کوئی عورت بچے کو جنم دے، یہ سب اللہ رب العالمین کا فیصلہ، رب العالمین کے علم کے اندر متعین ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ۔ تمہیں عمر کم ملے یا تمہیں عمر زیادہ ملے، یہ خالق کا فیصلہ ہے، اور خالق نے تمہاری عمر اپنے کتاب علم کے اندر متعین کر دی ہے۔ تو عمر کم ملے یا زیادہ ملے مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے جو عمر بھی ہمیں ملی ہے اس عمر کا ہم استعمال کیسے کر رہے ہیں، جو وقت ہمیں مل گیا، جو زمانہ ہمیں مل گیا، جتنی مدت ہمیں مل گئی، اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے۔ یہاں بات بہت توجہ کے قابل ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم انسان، ہم مسلمان کوئی اچھائی کرتے ہیں، کوئی اچھائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو بدلنے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا کوئی منشا ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمارے ارادے کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہماری منشا کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین بندے سے کوئی اچھائی کروانے کا ارادہ کرتا ہے تو استعملہ، رب العالمین اس سے اچھائی کروا لیتا ہے۔ لیکن یہاں آگے چلتے ہوئے بات سمجھ لیں، اللہ رب العالمین صرف اس بندے سے نیکی کا ارادہ کرواتا ہے جو بندہ اللہ کے ارادے سے پہلے نیکی کا ارادہ کر چکا ہو۔ پہلا قدم انسانوں کو اٹھانا پڑتا ہے، دوسرا قدم خدا کا اٹھا، یہ خدا کا اصول ہے، یہ خدا کا دستور ہے۔ اب اگر کسی بندے نے اچھائی کا ارادہ ہی نہیں کیا، اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کیا، تو رب العالمین کا بھی ارادہ اس کے ارادے کے ساتھ نہیں ہوتا، رب العالمین کی منشا بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اب ایک بندے نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کیا تو رب العالمین اس سے نیکی کروا لیتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیف یستعملہ، اللہ بندے سے نیکی کس طرح کرواتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یوفقہ، اللہ رب العالمین اسے توفیق دے دیتا ہے بعمل صالح، نیک عمل کرنے کی، قبل الموت، موت آنے سے پہلے۔ اب یہاں لفظ توفیق بھی آپ سمجھ لیں، یاد رکھیے توفیق صرف خدا کی طرف سے اسے ملے گی جو نیت رکھتا ہے، جو ارادہ رکھتا ہے، جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا جانتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی صراط مستقیم پر اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ توفیق صرف اسے ملتی ہے، ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی۔ اللہ توفیق دے گا تو ہم کر لیں گے۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین کی توفیق کوئی اندھی بھٹکی ہوئی چیز نہیں ہے
اللہ رب العالمین کی توفیق پوری روشنی میں ملتی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 35، پورا سیاق و سباق کچھ یوں ہے، میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی، ایسے حالات نظر آ رہے ہیں، دونوں میں علیحدگی ہو سکتی ہے۔ رب العالمین نے 4 منزلیں بتائیں، 4 اسٹیج بتائے کہ جناب سمجھاؤ، خوابگاہ سے علیحدہ ہو جاؤ، تادیبی کارروائی کر لو۔ اب شوہر نے یہ تینوں منزلیں طے کر لی، تینوں اسٹیجز سے وہ گزر گیا، لیکن بیوی کے ہوش ٹھکانے نہیں آ رہے، لیکن ہمارا خالق یہ چاہتا ہے طلاق نہ ہو، تو پھر چوتھا آپشن بتایا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ بھائی میکے اور سسرال کے بڑے بیٹھ جائیں، ایک ایک بڑا بیٹھ جائے۔ آگے الفاظ کیا ہیں؟ اِن یُریدا اصلاحًا، میاں بیوی اگر اصلاح کرنا چاہیں گے، اگر سسرال اور میکے کا بڑا یہ دونوں مل کر لڑے ہوئے میاں بیوی کو ملانا چاہیں گے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ رب العالمین موافقت دے دے گا، موافقت کا راستہ پیدا کر دے گا، موافقت کا راستہ کھول دے گا۔ اسے کہتے ہیں توفیق۔ تو توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی، اسے ملتی ہے جس کی نیت خالص ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہے نا، نماز کل سے پڑھیں گے، اللہ اسے توفیق نہیں دیتا، کل سے پڑھیں گے۔ کل کا لفظ عقل مندوں کی ڈکشنریوں میں پایا نہیں جاتا، کل کا لفظ بے وقوفوں کی جنتریوں پہ لکھا ہوا ہے، عقل مندوں کی ڈکشنری میں کل کا لفظ ہے ہی نہیں۔ آج سے زندگی بدلنی ہے، اب سے زندگی بدلنی ہے۔ دوستو یہ جو وقت کا سرمایہ ہمارے پاس ہے نا، یہ وقت کا سرمایہ مسلسل سفر میں ہے، یہ وقت آ رہا ہے، یہ وقت جا رہا ہے۔ جس طرح چاند اور سورج کی روٹین کو ہم بدل نہیں سکتے، زمین کی گردش کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، بالکل اسی طرح وقت کے تسلسل کو ہم روک نہیں سکتے، وقت کے تسلسل کو تھام نہیں سکتے۔ جو وقت گزر گیا وہ ماضی ہے، اس پر رونا وقت کا ضیاع ہے۔ جو وقت آنے والا ہے اس کے بارے میں سوچا بھی جا سکتا ہے اور اس کے بارے میں منصوبہ بندی بھی کی جا سکتی ہے۔ اور دوستو نیوٹن نے وقت کے بارے میں کہا تھا، وقت ایک سمندر ہے، کائنات کا جہاز وقت کے سمندر میں تیر رہا ہے۔ ماہرین عمرانیات وقت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے تجربات اور ہمارے عوامل کا ایک حصہ ہے یہ وقت۔ عام صحت کی راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ کینسر، ٹی بی کا مرض۔ بالکل انسانی ترقی کے راستے میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ ہے ٹال مٹول، وہ ہے سستی، وہ ہے کاہلی۔ لہٰذا بہت زیادہ ضروری ہے ہم تمام لوگ اپنا احتساب کریں کہ جناب دن کے 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے ہیں جو با مقصد استعمال ہو رہے ہیں، اور دن کے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے ہیں جو بے مقصد استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم اہل و عیال کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم معاشرے کا حق ادا کر رہے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کر رہے ہیں، جس ادارے میں ہم کام کرتے ہیں اس ادارے کا حق ادا کر رہے ہیں، جو شہری حکومت ہے وہ ذمہ داری ہم ادا کر رہے ہیں، جو ملکی حکومت کی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں، آیا کہ ہم اسے ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو۔ اپنا محاسبہ کس بات کا؟ کہ ہم وقت ضائع تو نہیں کر رہے، ہم ٹائم کو برباد تو نہیں کر رہے، قبل کہ وہ وقت آ جائے، قیامت قائم ہو، خدا کے سامنے کٹہرے میں کھڑے ہوں اور رب العالمین وقت کا حساب مانگ رہا ہو، رب العالمین ٹائم کا حساب ہم سے مانگ رہا ہو۔
اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، عمر دی ہے۔ دوستو یہ عمر ہمیں کم ملے یا زیادہ ملے، یہ وقت ہمیں کم ملے یا زیادہ ملے، اگر وقت کا ہم صحیح استعمال نہیں کر سکے تو خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ یاد رکھیے ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی تھی کہ قیامت قائم ہوگی اور انسان ابن آدم اپنا قدم خدا کی بارگاہ میں اٹھا نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ سب سے پہلا سوال رب العالمین کا کس بارے میں ہوگا؟ عن عمرہ، اس ٹائم کے بارے میں، اس وقت کے بارے میں، اس مدت کے بارے میں، اس مہلت کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دے رکھا ہے۔ تو وقت کم ملے یا زیادہ ملے، فرد بھی وقت کے اندر بدلتا ہے اپنے آپ کو، قومیں بھی انہی اوقات کے اندر اپنے آپ کو بدلتی ہیں، اگر بدلنے کے لیے تیار کریں اپنے آپ کو۔ اب وقت کم ہو یا زیادہ، صحیح استعمال کیا تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اور صحیح استعمال نہیں کیا تو توجہ کریں آپ۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 کا، رب العالمین فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے گفتگو کی۔ یہودی جو اللہ رب العالمین کی محبت میں، اللہ رب العالمین کی محبوبیت میں استغراق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں وہ محبت کے سمندر میں غرق ہیں، لیکن اس زندگی پر مشرکین سے زیادہ حریص ہیں۔ بھئی مشرک تو وہ ہے نا جو یا تو عقیدہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اور اگر عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا بھی ہے تو دھندلا سا، یعنی اگر قیامت واقع ہو گئی تو ہیں کچھ چھڑانے والے، ہیں کچھ سفارش کرنے والے، ہیں کچھ دو بول بول کر ہمیں بچا لینے والے۔ یہ یہودی جو اللہ رب العالمین کی محبت کے سمندر میں غرق ہیں، یہ اس زندگی پر مشرکین سے زیادہ حریص ہیں۔ یود احدهم لو يعمر الف سنہ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر۔ ہر یہودی یہ چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے۔ اب اللہ نے کیا کہا کہ اگر کسی یہودی کو یا ہر یہودی کو 1000 سال کی عمر مل بھی جائے اور اس نے اس عمر کو تباہ کیا ہو، برباد کیا ہو، تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے یہ 1000 سال کی عمر اسے بچا نہیں سکے گی۔ یہاں اپنے دوستوں کی، سننے والوں کی توجہ دلا دوں، لیکن جس ٹائم مینجمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں نا، اس کا تعلق معذرت کے ساتھ نہ کاروباری زندگی سے ہے، نہ اس کا تعلق کاروباری اخلاقیات سے ہے۔ جس ٹائم مینجمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ مذہب کے اس دعوے کے تحت، مذہب کہتا ہے انسانی زندگی اٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، تو میں مذہب کے اس دعوے کو بنیاد بنا کر کہ انسانی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے ٹائم مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا میری گفتگو کو جب آپ سنیں نا، سمجھنے کی کوشش کریں تو تھوڑے سے اپنی نظر کو اور اپنی سمجھ کو وسیع کر کے، میں یہاں کاروباری حوالے سے بات نہیں کر رہا، چونکہ اس وقت کے جو موٹیویشنل اسپیکر آپ سے بات کرتے ہیں زیادہ کاروباری اخلاقیات کے حوالے سے بات کریں گے، کاروبار بڑھانے کی بات کریں گے، اور میں موجود دنیا سے جو نبی علیہ السلام کے لیے موٹیویشنل اسپیکر کا لفظ مستعار لے رہا ہوں، وہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جناب اس وقت مارکیٹ میں موٹیویشنل اسپیکر کی بہت ڈیمانڈ ہے، لوگ پیسہ دے کر کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہر گھر کے اندر ہیں، ہر مسجد کے اندر ہیں، نبی علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور آپ کا ایک ایک ارشاد، آپ کا ایک ایک فرمان ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے، ہمیں تحریک دے رہا ہے، ہمیں رغبت دے رہا ہے، ہمیں متوجہ کر رہا ہے، ہمیں علم کے سمندر میں پھینک رہا ہے، یوں کہہ لینا چاہیے ہمیں زندگی کی نئی روح دے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، دل دماغ حاضر رکھ کر
ایمانی جذبے سے اس روایت کا مطالعہ کریں اور سب سے بڑھ کر عمل کی نیت سے اس روایت کا مطالعہ کریں۔ مشکات میں ترمذی مسند احمد کے حوالے سے روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات، بھئی کون ہے جو مجھ سے چند باتیں لے لے، چند باتیں سیکھ لے، اور چند باتیں سیکھ لینے کے بعد خود بھی عمل کرے، اور جو عمل کرنے پر آمادہ ہو، عمل کرنے کے لیے تیار ہو، اس تک میری یہ باتیں پہنچا دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، یہ چند باتیں میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہیں۔ دوستو یقین جانیے یہ 5 باتیں ہمارا معاشرہ بدل دے، ہمارا سماج بدل کے رکھ دے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، تم سب سے بڑے عابد ہوگے، تم اللہ رب العالمین کی سب سے بڑھ کر اطاعت کرنے والے ہوگے۔ اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ۔ دوستو حرام سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ جو پروفٹ آپ کے ہاتھ پر رکھے یہ ہے تمہارے لیے برکت والا۔ سورہ ہود آیت نمبر 86 میں رب العالمین نے کہا ہے رب العالمین کا نفع، رب العالمین کا پروفٹ جو رب العالمین تمہارے ہاتھوں میں دے رہا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم مومن ہو۔ اب رب العالمین کا نفع کیا ہوتا ہے، رب العالمین کا پروفٹ کیا ہوتا ہے؟ جو ہم نے قانون کے دائرے میں رہ کر حاصل کیا ہو، جو ہم نے اخلاق کے دائرے میں رہ کر حاصل کیا ہو، وہ پروفٹ قانون کے راستے پر چل کر حاصل کیا ہو، اخلاق کے راستے پر سفر کر کے حاصل کیا ہو، وہ رب العالمین کا دیا ہوا نفع، رب العالمین کا دیا ہوا پروفٹ ہے جو رب العالمین تمہارے ہاتھ میں رکھ رہا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ، حلال تک محدود رکھو، تو تم اللہ رب العالمین کے سب سے بڑے عابد، اللہ رب العالمین کے سب سے بڑا اطاعت گزار۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات سکھائی ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دے رکھا ہے نا اس پر قناعت کرو، تکن اغنی الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے امیر کہلاؤ گے۔ یعنی قناعت کی چادر اوڑھ لو، اپنے اوپر قناعت کی چادر ڈال لو، لوگوں میں سب سے زیادہ امیر تم ہی ہوگے۔ وہ کیا ہے قناعت؟ بھائی میری انکم 20 یا 25 ہزار ہے نا، تو میں اپنا بجٹ 20 اور 25 ہزار میں بناؤں۔ اگر 20-25 ہزار جو میری انکم ہے میں نے اپنا بجٹ بنا لیا، اللہ کی قسم مجھ سے امیر کوئی نہیں ہے۔ میں اس کو کیوں دیکھوں جس کی انکم 50 ہزار ہے؟ جب میں اس کو دیکھوں گا تو دنیا کا سب سے بڑا فقیر میں ہی ہوں، اور دنیا کا سب سے بڑا امیر بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو قناعت پسند بنانے کی کوشش کریں۔ دوستو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھنے کی منصوبہ بندی نہ کریں، بالکل آگے بڑھنے کی منصوبہ بندی کریں۔ آپ 20-25 ہزار روپے انکم ہے نا، کوشش کریں 30 ہزار تک جائیں، کوشش کریں 35-40 ہزار تک جائیں، تو آگے بڑھنے کی منصوبہ بندی کریں، یہ منع نہیں ہے۔ اور آپ اگر منصوبہ بندی کریں گے، آپ زیادہ کمانے کے لیے کوشش کریں گے تو آپ ہوں گے چراغ لیکن سورج کی جگہ لے سکیں گے۔ ایک تمثیلی پیرائے میں بات سمجھاؤں میں آپ کو۔ ساحل سمندر پر ایک جھونپڑا تھا، سورج غروب ہونے کو تھا۔ غروب ہوتے ہوئے سورج نے اندھیرے میں ڈوبتی ہوئی دنیا سے پوچھا کہ میں تو غروب ہو رہا ہوں، میں تو ڈوب رہا ہوں، کیا میری جگہ لینے والا کوئی ہے؟ اس سناٹے میں جھونپڑے کے اندر جو چراغ ٹمٹما رہا تھا، جو دیا جل رہا تھا،
اس نے سورج سے کہا تمہارے غروب ہو جانے کے بعد میں تمہاری جگہ لینے کی کوشش کروں گا۔ تو اگر آپ محنت کریں، اگر آپ کوشش کریں تو اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے آپ سورج کی جگہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم اللہ رب العالمین کے مطلوب مومن ہوگے۔ بھئی پڑوسی کون ہوتا ہے؟ جس کی دیوار کے ساتھ میری دیوار ملی ہوتی ہے، جس کی چھت کے ساتھ میری چھت ملی ہوتی ہے، جس کے دروازے کے ساتھ میرا دروازہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تم پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم اللہ رب العالمین کے مطلوب مومن ہوگے۔ دوستو، ایک انگلش ایڈیم میری نظر سے گزرا جس نے میرے دل کو اپیل کیا، میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں۔ Firstly read yourself, no other people۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو پڑھو، نہ کہ دوسروں کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرو، بعد میں دوسروں کو جاننے کی کوشش کرنا۔ سب سے پہلے آپ اپنی شناخت کرو، بعد میں دوسروں کی شناخت کرنا۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ڈھونڈو، بعد میں دوسروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا۔ مسئلہ یہ ہے دوست، ہم اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں، یا ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ سلگتا ہوا مسئلہ ہے، یہ سلگتی ہوئی حقیقت ہے جسے ہم پاکستانی سمجھ نہیں رہے۔ ہر شخص دوسرے کی برائیاں بتانے کی کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ مذہبی سٹیج ہو، چاہے وہ سیاسی سٹیج ہو۔ ہم دیکھیں کہ جناب خامی کہاں ہے، ہمارے اندر کیا خامی ہے، ہمارے اندر کیا غلطی ہے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام دوستوں پر کرم فرمائے۔ چوتھی بات جو ابو ہریرہ کے توسط سے ہمارے نبی مسلم نے پوری امت مسلمہ کو سکھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے انسانوں کے لیے بھی وہی پسند کرو، تم قرآن کے مطلوب مسلمان ہوگے۔ ہم اپنے لیے انصاف پسند کرتے ہیں، ہم اپنے لیے امانت داری پسند کرتے ہیں، ہم اپنے لیے دیانت پسند کرتے ہیں، تو پھر دوسروں کے لیے انصاف پسند کیوں نہیں کرتے؟ دوسروں کے لیے دیانت پسند کیوں نہیں کرتے؟ دوسروں کے لیے امانت پسند کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھیے کامیابی کے 3 راز ہیں، اگر دوست میں سمجھا سکوں آپ کو۔ پہلا کامیابی کا راز ہے بگ گول، یعنی اپنا مقصد زندگی بڑا رکھیں۔ آپ بڑا خواب دیکھیں، اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے، قوم کے لیے بڑا خواب دیکھیں نا۔ اپنے لیے تو سب بڑا خواب دیکھتے ہیں، قوم کے لیے بڑا خواب دیکھیں، اپنے لیے سب جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا سیکھیں۔ آپ بگ گول، دوسروں کے لیے بڑا خواب دیکھیں۔ دوسری چیز، جب آپ نے خواب بڑا دیکھا ہے دوسروں کے لیے تو آپ ٹرسٹ، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، آپ نے خالق پر اعتماد کرنا ہے۔ آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، آپ اپنے اندر تحریک قائم رکھیں، آپ موٹیویٹ رہیں، اللہ رب العالمین راستے آپ کے لیے کھولے گا۔ اور تیسری چیز، کمپینین جو بھی ہوں آپ کے، جن کے ساتھ آپ اٹھتے ہیں، جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، جو آپ کے ہم جلیس ہیں، جو آپ کے ہم صحبت ہیں، وہ اچھے ہونے چاہیے، وہ خود ویژنری لوگ ہونے چاہیے، وہ خود دوسروں کے لیے بڑا خواب دیکھنے والے ہونا چاہیے۔ اور آخری چیز جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سکھائی اور بتائی، اللہ رب العالمین عمل کی توفیق دے، آپ نے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ الضِّحْكَ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسا نہ کرو، چونکہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیا کرتا ہے۔ ہنسنا منع نہیں ہے، ہنسنا ہماری فطرت کا تقاضا ہے، مسکرانا ہمارا فطری حق ہے، ہنسنے کو منع نہیں کیا، لیکن اپنی زندگی کو غیر سنجیدہ بنا لینا، اپنی زندگی کو غیر مقصدی بنا لینا، اس سے اللہ کے رسول روک رہے ہیں۔ اب میں آسان لفظوں میں بات کروں، یہ جو آپ کا میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، اصولی طور پر کس کے لیے ہے؟ انفارمیشن کے لیے، معلومات کے لیے ہے۔ دوست، آج برٹش
پیرس، نیو یارک، اس کی بڑی بڑی لائبریریاں آپ کے موبائل میں سمائی ہوئی ہیں۔ آج گوگل پر جائیں، ایک کلک کی دوری پر کتاب نہیں، پوری لائبریری آپ کے پاس ہے۔ تو اصولی طور پر میڈیا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، یہ ہے انفارمیشن، معلومات کے لیے۔ اس کے بعد کمیونیکیشن کے لیے ہے۔ کیا آپ نے فاصلے مٹانے ہیں، دور دراز جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے اٹھایا، فون کیا، بات ختم ہو گئی۔ یعنی جو بات آپ نے کہیں جا کر کرنا تھی، کراچی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، اللہ رب العالمین نے انعام کیا، گھر بیٹھے آپ ہر ایک سے رابطہ کر لیتے ہیں دوست۔ امریکہ تک، کینیڈا تک آپ گھر بیٹھے لوگوں کو دیکھ بھی لیتے ہیں، اپنی بات وہاں پہنچا بھی دیتے ہیں، ان کا میسج آپ ریسیو بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے نا۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے، یہ کہ تھوڑا بہت انٹرٹین بھی ہوا جائے، کوئی منع نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر معذرت کے ساتھ جو میڈیا استعمال ہوتا ہے، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا، وہ زیادہ تر انٹرٹینمنٹ کے لیے ہی استعمال ہو رہا ہے، انفارمیشن کے لیے نہیں ہو رہا، معذرت کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین ہم پر رحم فرمائے۔ آخری بات جمعے کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس کو بھی دل دماغ کی حضوری کے ساتھ سنیں۔ دیکھیں، جس شخص کو اللہ رب العالمین نے ایسی عمر دے دی جب وہ عقل کی پختگی کو پہنچ گیا، ایسی عمر مل گئی جب اس کی عقل بالغ ہو گئی، اب وہ صحیح اور غلط کے صحیح فیصلے کر سکتا ہے، اب وہ صراط مستقیم پر چل سکتا ہے، اس کو بھٹکاتی ہوئی راہوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے۔ جس شخص کو ایسی عمر مل گئی، اس عمر نے اس پر حجت تمام کر دی۔ نبی علیہ السلام کی بخاری کی روایت ہے نا، اعذر اللہ امرا، کہ اللہ رب العالمین نے اس شخص سے عذر ختم کر دیا جس کو 60 سال کی زندگی مل گئی۔ 60 سال کی زندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 21,900 دن مل گئے ہمیں، 5,25,600 گھنٹے ہمیں مل گئے۔ جس کو 60 سال کی عمر مل گئی، اب اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے کہ خدا کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ سکے کہ جناب میں اپنی زندگی کی بہتر منصوبہ بندی کیوں نہیں کر سکا، میں اچھی زندگی کیوں نہیں گزار سکا، میں تعمیری زندگی کیوں کھڑی نہیں کر سکا۔ اس کے پاس عذر کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہا۔ ایک حدیث میں بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا تقوم الساعہ حتی یتقارب الزمان، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ قریب نہ آ جائے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ آ جائے۔ اب زمانہ قریب آ جانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، دن گھڑی کے برابر۔ اب ہم تمام انسانوں، مسلمانوں کے ذہنوں میں سوال ہے کہ جناب سال تو ہمیشہ سے 365 دن کا ہے، جس میں 8,760 گھنٹے ہوا کرتے ہیں۔ مہینہ تو ہمیشہ سے 30 دن کا ہے، جس میں 720 گھنٹے ہمیں مل جاتے ہیں۔ ہفتہ تو ہمیشہ سے 7 دن کا ہے، جس میں 168 گھنٹے ہمیں مل جاتے ہیں، اور دن ہمیشہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ قرب قیامت، زمانہ قریب آ جائے گا، سال مہینے کے برابر ہوگا، فکر و عمل کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اب فکر و عمل کی برکت کیا ہے؟ محدثین کا کارنامہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، 40 جلدوں پر حدیث کی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، یہی 60 اور 70 سال کی زندگی پا کر۔ ہم 60-70 سال کی زندگی پا کر وہ پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ فقہا کا کام اٹھا کر دیکھ لیں، جنہوں نے دین کی تشریح ہمارے سامنے رکھی ہے، دین کی تعبیر ہمارے سامنے پیش کی ہے، یہی 60 اور 70 سال کی زندگی انہوں نے پائی۔ آج تک ان فقہا کے کام کو یاد رکھا جا رہا ہے۔ آج بھی موجود زمانے میں بہت سارے قلم کار ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جو قلمی کام کر رہے ہیں، کتابی کام کر رہے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو آ گئے ہیں، ان کے کام کو پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے فکر و عمل میں برکت رکھی۔
ہمارے فکر و عمل میں برکت نہیں ہے. کیوں؟ 3 گھنٹے کی مووی دیکھنی ہے ہم نے، ہر گھنٹے بعد ایک ڈرامہ آنا ہے وہ بھی دیکھنا ہے، ہر گھنٹے کے بعد ایک غیر معتبر خبروں کا بلیٹن چلنا ہے وہ بھی ہم نے سننا ہے ماشاءاللہ. 5 دن کے ٹیسٹ پر ہم نے نظر رکھنی ہے، پورا دن ہم نے ون ڈے کے نام کرنا ہے، آدھا دن ہم نے T20 کے نام کرنا ہے. تو فکر و عمل میں برکت ختم ہو گئی نا دوست. ہم اپنے ٹائم کو صحیح طور پر مینج نہیں کر سکے، ہم اپنے ٹائم کا صحیح معنی میں استعمال نہیں کر سکے. اب ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے عظیم تر مثال ہیں. اگر آج بھی ہم اپنے نبی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے مثال بنا لیں اور آج سے تہیہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہماری ڈیلی روٹین یہ ہوگی، ہم 24 گھنٹے کو اس طرح استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، تو میرے اندر، پوری قوم کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک ارادہ کرنے کے بعد نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، جلدی سونے کی عادت ڈالیں. یہ تھا نا معاملہ. یہ جو ہمارا اسکرین ٹائم ہے جو 10 بجے شروع ہوتا ہے اور 1 بجے تک جاتا ہے، اسکرین ٹائم کم کریں. خدا رہا کوشش کریں 10 بجے جو ہمارا اسکرین ٹائم ہے اس وقت سو جائیں، تبھی تو فجر پڑھ سکیں گے ہم. ہمارے رسول کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کان یکرہ النوم قبلہا والحدیث بعدہا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے. حالانکہ دیہاتی زندگی تھی آپ کی، 1450 سال پہلے اتر جائیں. جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جناب مغرب کے بعد سناٹا چھا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے آدھی رات ہو گئی ہے. 1450 سال پہلے چلے جائیں تو مغرب اور عشاء کے درمیان اگر 1.5 گھنٹے کا وقت ہے، دیہاتوں کے اندر 1.5 گھنٹے کا وقت گزارنا بہت مشکل ہے. کیوں؟ چونکہ وہ لوگ مغرب کے فوری بعد کھانا کھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے. ہاں عشاء کے بعد پھر جاگنے کو پسند نہیں کرتے. ہاں جہاں ضرورت ہو آپ کو، جہاں جاگنا پڑے آپ کو جاگے بالکل، لیکن آپ کی عام روٹین یہی ہونا چاہیے کہ وقت پر سوئیں آپ. دوسری چیز، تہیہ کر کے اٹھیں. تہجد نہیں پڑھ سکتے نا ہم دوست، فجر تو پڑھ سکتے ہیں نا. اللہ کی قسم فجر کی فطرت کا تقاضا ہے یہ. جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، جائیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. چائنا کے اندر، جاپان کے اندر، کوریا کے اندر، یورپ کے اندر، یہ غیر مسلم ممالک ہیں. یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ نماز پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتے، لیکن جلدی اٹھتے ہیں. یہ لوگ یہ دن کی روشنی کا صحیح استعمال کرتے ہیں، یہ رات کے اندھیروں کا انتظار نہیں کرتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہماری زندگی شروع تب ہوتی ہے، ہماری زندگی میں نئی روح پھونکی تب جاتی ہے جب اندھیرا ہو جائے. ہم فطرت کے بھی باغی ہیں، اپنے مذہب کے بھی باغی ہیں. تو اگر ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے دوست، تو کم از کم فجر کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں نا. اللہ کی قسم فجر کی نماز پڑھیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ شیطان نے کسل مندی کی، ٹال مٹول کی، کل کریں گے، یہ جتنی گرے باندھی ہوئی ہوتی ہیں سب کھل جاتی ہیں فجر کی نماز کے بعد. اصبح نشیطا طیب النفس، ہم اٹھتے ہیں چست ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں، بدن میں توانائیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں. 7-8 گھنٹے کی نیند بہت ہے، دل خوش ہوتا ہے. لیکن جب ہم سب اٹھیں گے 11 بجے 12 بجے، خبیث النفس، دل بھی مردہ ہوگا، کسلان، سستی ہوگی، کاہلی ہوگی، صحیح فیصلے نہیں ہو رہے ہوں گے. تو پھر اللہ کے رسول سے سیکھیں ہم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوستو، آپ کا آفس ورک بھی تھا نا، وہ آفس ورک خدا کی طرف سے تھا. وہ کہتے ہیں آپ داعی تھے، آپ کا کام تھا ایک ایک شخص تک دعوت پہنچانا، ایک ایک دروازے تک دعوت پہنچانا. تو خالق کی طرف سے جو ذمہ داری آپ کی لگائی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آفس ورک کتنی تندہی سے کرتے تھے. یہی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے. بلکہ کہنے والے نے تو یہ کہا کہ دوست، جب فجر کی نماز آپ پڑھ لینا، اب آفس جانے کا وقت آپ کا 9 بجے ہے. فجر کی نماز کے بعد سے لے کر آفس جانے تک آپ کے پاس 2.5-3 گھنٹے ہیں. اگر ان 2.5-3 گھنٹوں میں جو پروڈکٹیو کام ہے، ورک ہے، وہ کریں. آپ مطالعہ کرنا ہے وہ کر لیں. آپ
جو کام آپ نے رات میں کرنے ہیں وہ اس ٹائم کر لیں آپ کا ٹائم بھی بچے گا، فرصت بھی ہوگی آپ کے پاس، اور بڑا بہترین وقت گزرے گا۔ لیکن ہماری عادت بھی یہ ہے کہ ہم فجر کے بعد یا تو سونے کی کوشش کرتے ہیں، چلو کمر سیدھی کر لیں، حالانکہ اگر 10 بجے سو جائیں تو یہ اس ساری روٹین پر عمل ہو سکتا ہے، ہم اپنے 24 گھنٹے کی بہتر منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کانفیڈنس پیدا کریں اپنے اندر، کانفیڈنس بلڈ کریں اپنے اندر، اعتماد۔ اور مذہب کی نگاہ میں کانفیڈنس یا اعتماد کہتے ہیں خدا کے علاوہ ہر ایک کا خوف اپنے دل سے نکال دیں۔ جب خدا کے علاوہ ہر خوف ہم اپنے دل سے نکال دیں گے، خود بخود کانفیڈنس بلڈ ہوگا ہمارا انشاءاللہ، اعتماد ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔